بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو مدفر استقبال ہے مقرر ٹی وی چنگ ایپیسوڈ طریقہ حفظ قرآن میں، اور آج ہم حفظ قرآن کا ایک مکمل طریقہ آپ کو بتانے والے ہیں اس ایک ویڈیو کے اندر۔ اس ویڈیو کے دیکھ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم بالکل شروع سے ابتدا سے یعنی قرآن شروع کرنے سے لے کر قرآن پاک مکمل کرنے تک کا طریقہ آپ کو اس ایک ویڈیو کے اندر بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہوگی لیکن کہیں بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں، جتنے بھی سوالات ہیں، ان سارے سوالات کے جوابات اسی ایک ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ وقت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آرام سے اطمینان سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر وہ تمام طریقے جو حفظ قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں، سبق یاد کرنے کا طریقہ ہو، آموختہ یاد کرنے کا طریقہ ہو، سبق پارہ ہو، اور پھر مصحف کا انتخاب ہو، وقت کا انتخاب ہو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک ویڈیو کے اندر میں کلیئر کرنے والا ہوں۔ تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو کب جو ہے اپنا حفظ قرآن جو ہے اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان سے بہتر مہینہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے حفظ قرآن پاک شروع کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے شب قدر بھی جو ہمارے سامنے ہے، رات آ رہی لیلۃ القدر کی، تو اس سے بہتر رات بھی نہیں ہو سکتی ہم کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے۔ تو رمضان جیسا مہینہ ہو اور شب قدر والی رات ہو، تو پھر اس سے بہتر اور کیا وقت ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کر دیں۔ تو علماء کہتے ہیں، قراء کہتے ہیں کہ جب انسان بھوکے ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، تو اس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا ہے اور اچھا یاد ہوتا ہے۔ تو رمضان میں چونکہ ہم بھوکے رہتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے اگر اس میں ہم شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن زیادہ اور اچھا یاد ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہو گئی۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور یہ بھی ہے کہ ہم کو کب سے، کتنی عمر سے شروع کرنے چاہیے۔ تو دیکھیں، عمر کی بات اس میں نہیں ہے، اب کسی بھی عمر کے ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو آپ کبھی بھی شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک آپ کا قرآن جو ہے ناظرہ مکمل نہیں ہوتا، ناظرہ اچھا نہیں ہوتا، بہتر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، روانگی کے ساتھ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے حرفوں کی پہچان، تلفظ کی پہچان آپ کو جب تک نہ ہو، اس وقت تک جو ہے آپ حفظ قرآن شروع نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا ناظرہ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے حفظ قرآن شروع کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرہ مکمل کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن جو ہے مکمل کریں ناظرہ میں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ حرفوں کی ادائیگی ہو، تلفظ کی پہچان ہو جائے، حرفوں کی صحیح پہچان ہو جائے، مخارج کی اصلاح ہو جائے، یہ ساری چیزیں اگر ٹھیک ہو جاتی ہیں 2 پارے کے اندر، 4 پارے کے اندر، 6 پارے کے اندر، 10 پارے کے اندر ہی، تو آپ حفظ قرآن شروع کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگی باتیں، بنیادی چیزیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اسی طرح سے ایک بنیادی بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو کس مصحف کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی کون سی قرآن میں آپ کو حفظ قرآن شروع کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، سب سے بہتر یہ ہے کہ 15 سطری والی، 15 لائنوں والی جو قرآن ہے، اس کا آپ انتخاب کریں اور اس کو اچھے سے آپ اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے نا، محفوظ رکھیں، تاکہ اس کو ہمیشہ جب کبھی آپ، اللہ کرے آپ کو مکمل، اللہ حفظ قرآن مکمل آپ کا کروا دے، تو بعد میں جب آپ تراویح پڑھا رہے ہوں گے، جب تراویح سنانے جائیں گے، یا بعد میں جب آپ کبھی بھی قرآن کو یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو آپ اسی مصحف سے قرآن یاد کریں گے، تو آپ کو جلدی اور بالکل جلدی یاد ہو جائے گا قرآن، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ اس میں قراء حضرات کا تجربہ رہا ہے کہ جس مصحف میں بچے حفظ قرآن کرتے ہیں، اس میں بعد میں وہ ایک مرتبہ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے ایک مصحف کا انتخاب کیجئے، وہ 15 لائنوں والی قرآن کا، اور وہ کہیں بھی عام طور پر مل جاتی ہیں، آپ کہیں سے بھی ہدیہ کرا سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے اسٹارٹ کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کہاں سے شروع کریں، یعنی الف لام میم سے، پہلے پارے سے شروع کریں یا پھر اما پارہ سے شروع کریں۔ تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں، قراء کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ابتدا جو ہے بہرحال اما پارہ سے کرنے چاہیے، چھوٹی چھوٹی سورتوں سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب بندہ اسٹارٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑی بڑی لمبی آیتیں دیکھیں گے تو ان کو یاد نہ ہو، یا پھر پورا صفحہ یاد کرنے کا جو ٹینشن رہے گا ذہن میں، ہو سکتا
सकता है कि उससे वो उकताहट के शिकार हो जाए। इसलिए छोटी छोटी सूरतों को पहले शुरू में जो है इब्तिदा में जो है याद करने चाहिए। तो इसलिए आपको अम्मा पारा का इंतखाब करना चाहिए, और अम्मा पारे में भी कुल अज़र बिन्नास फिर कुल अज़र बिल फलक यानी उल्टा इस तरह से आपको सूरतों को याद करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है अम्मा पारा मुकम्मल जब आपका हो जाए तो उसी से आप फिर जो 29वां पारा भी याद कर लें, 28वां पारा भी याद कर लें, या फिर कम से कम 29, 30 और 29 याद करने के बाद ही आप जो है फिर जो अलिफ लाम मीम से यानी पहले पारे से इधर से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉट क्लियर हो गया कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, अलिफ लाम मीम से या अम्मा पारे से। तो हमको अम्मा पारा से, वो भी कुल अज़र बिन्नास से शुरू करने चाहिए। अब जो है कुरान किस वक्त याद करना चाहिए और किस तरह से याद करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कुरान किस वक्त याद करना चाहिए, इसके लिए सबसे बेहतर जो वक्त होता है वो जो है रात का तिहाई हिस्सा होता है, यानी जो तहज्जुद पढ़ते हैं हम उस वक्त का वो बेहतरीन वक्त होता है। लेकिन चूँकि इसमें हर तरह के लोग होते हैं तो वो उठ नहीं पाते हैं, है नहीं, बाज़ लोगों का मामूल नहीं होता उठने का, तो वो उठ नहीं पाते हैं। तो आप जो है मगरिब से लेकर ईशा और ईशा के कुछ बाद तक भी आप कुरान पाक को याद कर सकते हैं, उस वक्त भी कुरान याद होता है। इसी तरह अगर दिन में आप याद करना चाहें तो दिन में जो है ज़ोहर के बाद है, ज़ोहर के बाद याद कर लें। फिर जो इसी तरह जो है अब फजर के बाद जो है, फजर के बाद ये भी बहुत अच्छा वक्त होता है कुरान पाक याद करने का। तो ये 3-4 औक़ात ऐसे हैं जब आपको कुरान पाक को याद करना चाहिए, यानी मगरिब ता ईशा, ईशा के कुछ देर बाद तक, इसी तरह जो है फजर से पहले और फजर के बाद, इसी तरह ज़ोहर के बाद। ये 5 ख़ास औक़ात हैं जिसमें आपको कुरान पाक याद करना चाहिए। ख़ाह आप घर पर बैठ कर कुरान याद कर रहे हों या फिर आप मदरसे में जा रहे हों, तब भी वहाँ आपको यही ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने मगरिब ता ईशा याद करना है, ईशा के कुछ बाद भी याद करना है। इसी तरह अगर जाड़े का मौसम है, जाड़े का टाइम है, तो उसमें जो है असातिज़ा उठा देते हैं आपको जो है बिल्कुल सहरी के वक्त, और उस वक्त जो है आपको तहज्जुद के वक्त जो है यानी फजर से पहले जो है आपको 1 घंटा आधा घंटा याद करना होता है। उसके बाद जस्ट नमाज़ पढ़ के आपको फजर की फिर पढ़ना होता है, याद करना होता है, और उसके बाद ज़ोहर के बाद भी याद करना होता है। तो बहरहाल वो मदारिस की तरतीब होती है अलग अलग, लेकिन यही तरीका है, यही वक्त है जिसमें हमको कुरान पाक अच्छे से याद होता है, और वही जो है सही वक्त है कुरान पाक को हिफ्ज़ करने का। तो ये औक़ात हो गए कुरान पाक को। इसी तरह याद करने का जो तरीक़ा है वो बेहतर तरीका मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन चूँकि इसमें बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है आप जो है जब भी याद करने लगें, जैसे आप जो कुल बिन्नास को याद करेंगे, सूरह नास को याद करेंगे, तो सबसे पहले आप जो है सही से देख करके आप जो है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को पढ़िए। पहले देख करके आपने पढ़ना है, 2 से 3, 3 से 4 मरतबा आपने पढ़ना है, यानी अच्छे से पढ़ना है, देख करके पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है, नहीं कि कोई लफ्ज़ी गलती ना रह जाए, कोई गलत हम हरफ ना पढ़ करके आगे निकल जाए, ठीक है। जब 2-3 मरतबा उसको आप देख करके पढ़ लेंगे, अब उसको आँख बंद करके यानी ज़ुबानी हिफ्ज़ आपको पढ़ने की कोशिश करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि 2-3 मरतबा आपको याद ही हो जाए, जितने आपको हो सके, यानी कि 10 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 3 मरतबा भी, 2 मरतबा भी, जितने में आपका ज़हन, आपकी सलाहियत जो है, आपकी काबिलियत जो है याद करने की, वो सबकी अलग अलग होती है। तो हो सकता है आपको 3 से ज़्यादा मरतबा पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसको जब पढ़ लीजिए, ज़बान पर जब चढ़ जाए आते हैं, तो उसको आप जो है आप मुज़बानी पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमने 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास देख करके हमने पढ़ लिया। अब हम उसको जो है आंख बंद करके ऐसे पढ़ कर चेक करेंगे, देखेंगे कि हमको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तो हमको याद है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी आयत करेंगे। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हमारी आयत जो ये याद हो गई पहली आयत, फिर दूसरी आयत याद करेंगे मलिकिन नास देख करके, फिर 3 मरतबा देख करके पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा मरतबा भी पढ़ सकते हैं। फिर एक मरतबा चेक करेंगे कि यह आयत हमको याद हुई या ना हुई, उसके लिए आंख बंद करेंगे और याद करना शुरू करेंगे। तो मलिकिन नास, मलिकिन नास, इस तरह से हम याद करना शुरू करेंगे। उसके साथ ही आपको ये भी चेक करना है कि पहली आयत हमें याद है या नहीं, और दूसरी आयत याद हुई या नहीं। तो अब दूसरी आयत से पहली आयत को मिला करके दोनों को एक साथ पढ़ करके चेक करेंगे, याद करेंगे। जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास,
ملک الناس، یعنی جب دو آیتیں آپ کو یاد کر لیں آپ، تو دونوں آیتوں کو ایک مرتبہ ملا کر کے چیک کریں کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب دونوں آیتیں ہم کو یاد ہو گئیں تب اب تیسری آیت یاد کریں گے، الہ الناس دیکھ کر کے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے چیک کریں گے، یاد کریں گے، اچھے سے دیکھ کر کے یاد کریں گے، پھر جو منہ زبانی اس کو چیک کریں گے کہ یاد ہے کہ نہیں ہے، الہ الناس۔ اب تینوں آیت یاد ہو گئیں تو اب کیا کریں گے، پھر پہلی آیت سے پھر دوسری پھر تیسری تینوں آیت کو ایک ساتھ پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ٹھیک ہے نا۔ اب تینوں آیت یاد ہو گئی تو اب ہم جو آگے بڑھیں گے، یہی ترتیب ہوگی مکمل صفحے کو یاد کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے آپ جلدی انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ بہت سارے حضرات جو پورے صفحے کو رٹا مارتے ہیں وہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ساتھ جو رٹا مارتے جائیں، آپ چیک ہی نہ کریں کہ آپ کو یاد ہوا نہیں ہوا، آگے بڑھتے چلے جائیں، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ جو میں نے بتلایا وہ بہتر طریقہ ہے، قرآن حضرات بھی یہی کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی سبق یاد کرنے کی بات۔ اب جب آپ ایک پارہ پڑھ لیں گے، آدھا پارہ پڑھ لیں گے، ایک پاؤ پڑھ لیں گے، تو اب آپ کو فکر لاحق ہوگی کہ پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے، پچھلا جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس کو کیسے یاد رکھا جائے یا اس کو کیسے سنایا جائے، ٹھیک ہے نہیں۔ پھر آپ مزید آدھا پارہ ہوگا، پھر 3 پاؤ ہوگا، پھر 1 پارہ ہوگا، تو آپ کی ٹینشن، آپ کی پریشانی اور آپ پر جو ہے بوجھ بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ تو اس کو بہتر طریقہ یہ ہے اس کو یاد کرنے کا، یعنی آموختہ کو اور سبق کو، کہ آپ جو ہے سبق جب آپ سنائیں استاد کو تو سبق کے ساتھ ہی آپ جو ہے پیچھے کا جتنا بھی جس پارے میں سبق ہے، لائک ہمارا اما پارہ میں سبق ہے اور ہمارا جو ہے آدھا پارہ ہو گیا ہے، تو پیچھے سے لے کر آدھے پارہ تک سبق سنانے کے بعد سب دن روزانہ ہم اس کو سنائیں گے، ٹھیک ہے نہیں۔ آدھے پارہ تک جب ہمارا سبق ہے تب روزانہ سبق پارہ اسی کو بولتے ہیں جس میں آپ کا سبق ہو، ٹھیک ہے نا، یا سبقاً اس کو بولتے ہیں۔ تو وہ سبق پارہ جس میں آپ کا سبق ہے اس کو روزانہ کے معمول پر سنانا ہے، سبق سنانے کے بعد بلا ناغہ، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کا 1 پارہ ہو جائے گا یا 3 پاؤ ہو جائے گا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آدھا پارہ تو آپ کا سبق پارہ ہے، اب آدھا پارہ جو ہے آپ کا آموختہ پارہ ہو جائے گا۔ تو سبق پارہ آپ نے آدھا پارہ سنانا ہے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے اسی کے ساتھ بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ہو، یعنی اسی کے ساتھ ہو، آپ کو آموختہ بھی آدھا پارہ سنانا ہے۔ تو یہ تو 1 پارے کی ترتیب ہو گئی، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے مزید آپ کو جو ہے کم از کم 1 پارہ اور آدھا پارہ کر کے اسی معمول کے ساتھ جو ہے آپ کو سبق پارہ بھی اور آموختہ بھی سنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کہ صرف سنانے پر ہی آپ کو اکتفا نہیں کرنا ہے، چونکہ آپ کا اب 10 پارہ ہو گیا یا 5 پارہ ہو گیا یا 20 پارہ ہو گیا، تو اب آدھا پارہ آپ سنائیں گے، 1 پارہ ہوگا آپ کا سب دن کا سنانے کا، پھر ادھر جو 9 پارے رہ جائیں گے اگر آپ کے 10 پارے ہوئے ہیں تو ان 9 پاروں کا کیا کریں گے۔ تو ان 9 پاروں کے لیے بہتر یہ ہے کہ 2 دن کے وقفے کے ساتھ اس کو آپ مکمل کریں گے، وہ آپ ناظرہ ہی مکمل کریں گے، جی ہاں، دیکھ کر کے ہی، لیکن آپ کو پڑھنا ہے، یا پھر آپ کو قرآن اچھا یاد ہے تو آپ زبانی ہی اس کو پڑھ لیں، لیکن آپ کو 2 دن کے وقفے کے ساتھ یہ 10 پارے پڑھنے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا 20 پارہ ہو گیا ہے تو 4 دن کے وقفے کے ساتھ آپ کو یہ جو ہے اپنے سبق تک 20ویں پارے تک جانا ہی ہے۔ اسی طرح سے آپ کا معمول رہے گا، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے وقفہ آپ کا جو ہے کم سے کم ہونا چاہیے۔ آپ کا استاد کو سنانے کا جو معمول ہے وہ 1 پارہ ہی رہے گا، یعنی سبق پارہ آدھا پارہ سنا لیں، اسی طرح آموختہ آدھا پارہ سنا لیں، لیکن آپ ذاتی طور پر جو پڑھیں گے قرآن کو وہ کم از کم 5 پارہ روزانہ کے معمول پر پڑھیں گے، تاکہ آپ کے سبق تک جانے کا جو وقفہ ہے وہ کم سے کم ہو، تاکہ آپ کو قرآن پاک جو ہے یاد رہے۔ پھر جب آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا، یعنی آپ حافظ قرآن بن جائیں گے، تب پھر آپ پر ایک اور ذمہ داری آئے گی دورہ قرآن کی۔ تو وہ دورہ قرآن کس طرح سے ہم کریں گے؟ دورہ قرآن بہت سارے سوالات اس تعلق سے بچوں نے کی ہے کہ کتنا دورہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کتنا دورہ کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ کو قرآن یاد ہو گیا ہو۔ اگر آپ نے سبق پختہ سنایا ہے، سبق ازور سنایا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ دورے نہیں کرنے پڑیں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ الحمدللہ بہت زیادہ دور نہیں کیے، لیکن چونکہ قرآن جو ہے پختہ سناتے تھے، ازور سناتے تھے، اس لیے قرآن یاد تھا۔ تو قرآن جب آپ کو یاد ہوگا نا تو بہت زیادہ دورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کو قرآن یاد نہیں ہے تو ہو سکتا ہے 10 دورہ، 20 دورہ، 25 دورہ، 30 دورہ، یعنی جب تک آپ کو قرآن یاد نہیں ہوگا دورہ کرنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نہیں۔ تو آپ کو
حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد جو ہے دورہ قرآن کرنا پڑے گا۔ تو دورہ قرآن کا جو طریقہ ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے پہلا دورہ کم از کم ایک پاؤ کا آدھا پارہ کا کریں گے، کم از کم ایک پاؤ کا دورہ کریں گے، اور اس کو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ سبق یاد کر کے سنائے ہیں، یا پھر آپ گردان بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر گردان کا مطلب یہ ہے کہ پر صفحے کو، ہر صفحے کو آپ کو کم از کم 15 مرتبہ 10 مرتبہ گردان کر کے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور اس طرح سے مکمل ایک پاؤ یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جب سنائیں گے تو اس میں یہ طریقہ ہو سنانے کا کہ بالکل آپ جیسے تراویح میں یا نماز میں تلاوت کریں اسی انداز میں حدر میں آپ کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جیسے ہی آپ کا قرآن جو ہے دورہ مکمل ہو آپ حفظ تراویح میں جو ہے قرآن پاک کو سنا سکیں۔ تو وہ آپ اپنے استاد سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے وہ حدر، یعنی روانگی، تھوڑی سی روانگی کے ساتھ، جس طرح نماز میں ہم تراویح میں جس طرح سے پڑھتے ہیں اس طرح کی روانگی۔ ایک ہوتا ہے حدر، ایک ہوتا ہے تدبیر، ایک ہوتا ہے ترتیل۔ ترتیل کی مثال میں نے دی ہے کہ جیسے جلسے میں بالکل قرات ٹھڑ کے کرتے ہیں، وہ ایک مطلب ترتیل ہے وہ، اور ایک تدبیر ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ نہ تیز نہ بہت زیادہ آہستہ، اور ایک تدبیر ہے، حدر ہے، جس کو ہم تراویح میں یعنی سب سے تیز رفتار میں، لیکن رفتار کا مطلب یہ بھی نہیں کہ حرف کٹے، لفظی غلطی ہو یا کچھ پتہ ہی نہیں چلے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی روانگی ہوگی جس میں حرف کی ادائیگی اور مخارج کی ادائیگی دونوں ہونی چاہیے۔ تو اسی انداز میں آپ کو وہ دورہ کرنا، چاہے ایک پاؤ کا ہو چاہے آدھے پارے کا ہو، تاکہ آپ جیسے ہی 1 سے 2 دورہ آپ کا قرآن کا ہو، آپ کو بالکل فریش اور تازہ لگے بالکل قرآن، اور آپ آسانی کے ساتھ تراویح میں قرآن پاک جو ہے سنا سکیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ جو ہے اس طرح سے پہلا دورہ کرنا ہے۔ دوسرا دورہ آپ کو اسی طرح سے پھر اگر آدھا پارہ کا آپ نے پہلا دورہ کیا ہے تو دوسرا ایک پارے کا، پھر اسی طرح سے 2 پارے کا، 3 پارے کا، حتیٰ کہ آپ کو ایک دن میں جو ہے مکمل قرآن جو ہے 1 بیٹھک میں ہو 2 بیٹھک میں ہو سنا دینا ہے، یعنی ایک دن میں آپ 10 پارہ صبح، 10 پارہ جو ہے ناشتے کے بعد، اور اسی طرح 10 پارہ جو ہے کھانے کے بعد، اس طرح سے ایک دن میں مکمل قرآن جب آپ سنا لیں تو سمجھے کہ آپ کو قرآن الحمدللہ یاد ہو گیا ہے۔ تو جب آپ حافظ قرآن ہو جائیں گے اس کے بعد بھی آپ کا کام ختم نہیں ہوتا کہ اب ایک مرتبہ حافظ قرآن ہو گیا اور ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن وہ چیز ہے کہ آپ کو ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہوگا، اور یاد رکھنے کے لیے آپ اس کو پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ درس و تدریس کے لائن میں ہیں، کہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، حفظ قرآن پاک کرا رہے ہیں، تب تو آپ کے لیے آسان ہے، ایزی ہے قرآن پاک کو یاد رکھنا، چونکہ سنتے رہیں گے، آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو سن لینا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں پڑھا نہیں رہے ہیں، بچوں کو حفظ قرآن نہیں کروا رہے ہیں، تو آپ کو گھر پر رہ کر کے ہی یا کہیں بھی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوں، تو وہاں پر آپ کو قرآن پاک کو روزانہ کے معمول پر 2 پارے 1 پارے پڑھنے ہی ہوں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو سب سے بہتر طریقہ کہ نماز میں معمول بنا لیں تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا، ہے نہیں؟ فجر کی نماز میں آپ جو ہے 1 سے 1.5 صفحہ پڑھ لیں ہر دن کے معمول پر، چاہے تو اس کو اور لمبا 2 صفحہ کر لیں، 2.5 صفحہ کر لیں۔ فجر کی نماز ویسے بھی لمبی ہوتی ہے تو ہم چاہیں تو 1 پاؤ تک بھی پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز میں۔ اسی طرح ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی اور عشاء کی، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھیں گے آپ تو آپ کا روزانہ کے معمول پر آدھا پارہ ہو جائے گا۔ مزید آدھا پارہ اگر آپ نہ بھی پڑھیں گے تو بھی کام چل جائے گا، چونکہ آپ لگاتار ریگولر پڑھ رہے ہیں۔ نہیں پڑھنے سے قرآن سینے سے نکل جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن سینے سے اس طرح سے نکلتا ہے جس طرح سے کسی اونٹنی کو کھول دو اور وہ رسی سے بھاگتی ہے تیزی کے ساتھ، اسی طرح سے قرآن سینے سے تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ تو آپ کو قرآن پاک یاد رکھنے کے لیے قرآن پاک کو روزانہ کے معمول پر 1 سے 2 پارہ کہیں بھی ہوں آپ کو پڑھنا ہوگا، تبھی جا کر کے آپ کو قرآن یاد رہے گا۔ ناظرین، تو یہ مکمل طریقہ ہے آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کا۔ امید ہے کہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے، آپ کے سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال رہ گیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع